ابن انشا کی کتاب ہے آوارہ گرد کی ڈائری، اس میں وہ لکھتے ہیں ہم پھر مہمان خصوصی بنے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ دوسری بار ڈسے جانے کی خواہش مند کو کوئی دوسرا سوراخ ڈھونڈنا چاہیے۔ خود کو مہمان خصوصی بنتے ہم نے ایک بار دیکھا تھا، دوسری بار دیکھنے کی ہوس تھی۔ اب ہم ہر روز بالوں میں کنگھا کر کے اور ٹائی لگا کر بیٹھنے لگے کہ ہے کوئی اندھا محتاج جو دے سخی کو دعوت نامہ بلائے اسے صدارت کے لیے۔ اپنے دوستوں سے بھی باتوں باتوں میں ہم نے بہت کہا کہ آج کل ہم خالی ہیں اور خدمت قوم کے لیے تن من دھن حاضر ہے۔ کوئی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول ہماری ذات صدقہ و صفات سے اپنے جلسے کی رونق بڑھانا چاہے تو ہم باخوشی اس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے۔ ہر ایک جگہ سے دعوت نامہ آیا۔ اسپوٹنک انگلش اسکول گولی مار کے پرنسپل صاحب نے ہم سے استدعا کی کہ آپ ہمارے ہاں مہمان خصوصی بن کر آئیں اور اسکول کو اپنی جیب خاص سے کم 500 روپے عطیہ دیں تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔ ہم نے کہا ہم ہیں تو بہت مصروف لیکن آپ کی خاطر آ جائیں گے، اور 500 روپے تو خیر زیادہ ہے، 200 روپے اسکول کو دیں گے تاکہ ہمارے ملک میں تعلیم کو ترقی ہو۔ ہم ایسے نیک ناموں کی سرپرستی نہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ ان صاحبوں کو اس سے زیادہ عطیہ دینے والا کوئی اور نہ ملا، لہٰذا معاملہ پٹ گیا اور ہم نے اپنی شیروانی ڈرائی کلین ہونے کے لیے بھجوا دی۔ اسپوٹنک اپنی جگہ اور انگلش اپنی جگہ، لیکن نام کے اس تمطراق کے باوجود تھا یہ بھی پرائمری اسکول، اور ہم یہ سوچ کر کچھ آرزدہ سے ہو گئے کہ یہی رفتار رہی، یعنی ہماری زندگی کے یہ دن پرائمری اسکولوں سے خطاب کرتے گزر گئے تو یونیورسٹی کنونشن سے خطاب کی نوبت کس عمر میں آئے گی؟ ابھی تو بہت مرحلے درمیان میں تھے، لوئر سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، انٹر کالج، ڈگری کالج اور نہ جانے کیا کیا۔ خیر 50 روپے اسکول والوں کو ایڈوانس دے کر ہم نے بات پکی کی اور کہا گولی مار تو بڑی پیچیدہ جگہ ہے، کوئی لینے آئے گا ہمیں؟ جواب ملا کہ لینے تو کوئی نہیں آئے گا، آپ 2 نمبر کی بس میں پاپوش نگر سے بیٹھیے اور گولی مار 3 پر اتریے۔ سامنے جس گلی کے نکڑ پر آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہیئر کٹنگ سیلون بے ضرر ختنہ کا بہترین مرکز کا بورڈ نظر آئے، اس میں سے نکل کر بائیں ہاتھ چوتھا موڑ آپ مڑیں گے تو آپ کو شامیانہ تنا ہوا ملے گا، لیکن 9:30 بجے آپ کا پہنچ جانا ضروری ہے کیونکہ 11 بجے خیموں اور کرسیوں والے اپنا سامان لینے آ جائیں گے۔ ہم نے کرایہ 11 بجے تک کا دیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ایک شادی والے کے گھر چلی جائیں گی۔ ہم نے کہا مذائقہ نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ شادی والے گھر چلے جائیں گے، آیا بود کی گوشہ چشمے بابا کنند۔ ملا نصیر الدین کو لوگوں نے دیکھا کہ ریگستان میں جا بجا کھدائی کرتے پریشان پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا ایک جگہ انہوں نے کچھ روپے داب دیے تھے اور نشانی یہ رکھی تھی کہ اس وقت اس جگہ کے عین اوپر ابر کا ایک ٹکڑا تھا جو اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شادیوں، بیاہوں، قوالیوں، مشاعروں، یومیوں، جشنوں اور تقریری مقابلوں کی ریل پیل کے دنوں میں خیمے چھولداری کی نشانی سے کسی جگہ کو پانا کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن خیر ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیئر کٹنگ سیلون کی گلی میں مڑ کر بائیں ہاتھ دیکھنے لگے، حتیٰ کہ دور ایک شامیانہ نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دریوں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک طرف کو کرسیوں پر کچھ بزرگ بیٹھے ہیں جوان کے جو ان کے والدین ہوں گے، لیکن ہمارے میزبان صاحبان کا کہیں پتہ نہیں۔ خیر ہم بھی ایک طرف کو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ آ گئے اور اب ایک صاحب نے آ کر مؤدبانہ ہم سے پوچھا کہ آپ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں نا، باقی بارات کہاں ہے؟ ہم نے کہا مذاق بند کرو، ہمیں یہاں تقریر کر کے اور بھی کئی جگہ صدارتیں کرنی ہیں، بس اب کارروائی شروع ہو، کہاں ہے اس کرسی صدارت؟ تھوڑی سی مزید اور قدرے تکلیف دہ گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ہمیں اس سے اگلی گلی میں جانا چاہیے تھا، وہاں ہم خوب وقت پر پہنچے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ آج کل اچھے لوگ غیر ذمہ داری برتتے ہیں، وعدہ کر کے تشریف نہیں لاتے۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایسے ہی نکلے۔ خیر اب میں بی ڈی ممبر جناب تاج الدین تاج سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی جگہ، لیکن ہم نے بنفس نفیس نمودار ہو کر تاج صاحب کی صدارت میں اسی طرح کھنڈر ڈال دی جس طرح فلموں میں کوئی بزرگ عین نکاح کے وقت پر پہنچ کر ساری کارروائی روک دیتے ہیں کہ ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو کارروائی ہوتی، اس میں سے ہمیں فقط اتنا یاد ہے کہ عبدالعزیز جماعت اول نے ہمیں ہار پہنایا، دوسری جماعت کے بچوں نے انگریزی میں ہمارا خیر مقدم کیا،
جماعت سوم کی ایک بچی نے فصیح و بلیغ تقریر پڑھی جو اس کے والدین کی لیاقت، وسعت مطالعے اور زبان پر غیر معمولی قدرت کا ثبوت تھی۔ اس کے بعد چوتھی جماعت کے ایک طالب علم نے ہم مرد مجاہد ہیں کا ترانہ گاتے ہوئے جوش میں آ کر اپنی تلوار سے ہم پروار کیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ ایسے موقع پر تلواریں گدے کی استعمال کی جاتی ہیں۔ ازاں بعد ہم نے کھنکار کر اپنا صدارتی خطبہ شروع کیا ہی تھا، خواتینوں، حضرات اور پیارے بچوں کے پیچھے سے ایک صاحب نے آ کے ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ لی اور کہا، حضور 11 بج گئے، اب یہ سامان کہیں اور لے جانا ہے۔ ظالموں نے ہمیں حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی مہلت نہ دی۔ خیر اس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ اس وقت حاضرین تھے کہاں، انہوں نے شامیانے کے کھوٹے اکھڑتے دیکھ لیے تھے اور زاں پیشتر کہ شامیانہ ان پر آنگ گرتا غیر حاضرین بن چکے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔